اچھا اب فرانسیسی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کسی نے ڈیفائن کیا، یہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس نیلا پاسپورٹ ہے جیسے ہمارے پاس ہرا پاسپورٹ ہوتا ہے، اور یہ کہ آپ نے نیشنلٹی لے لی ہے وغیرہ وغیرہ، بلکہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں فلاں گدھے کا کیا ہوا تھا، فلاں کا کیا ہوا، کوئی واقعات ہوں گے فرانس کے، اس سے آپ باخبر ہے کہ نہیں واقف اگر مطلب ان کا کہنے کیا ہے کہ ایک خاص کلچر میں ڈلنا اور پوری تاریخ سے واقف ہونا یہ گویا فرینچ ہونے کی نشانی ہے۔ اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ تو ہے جو ملٹی کلچرزم کے قائل ہیں، یعنی سب لوگوں کو اکٹھے رہنا چاہیے، اور کچھ لوگ ہیں ایکسکلوشنسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا ایک خاص فرینچنس از اسٹریٹ فارورڈ، ہیو یو ریلنکوشڈ اینی ادر آئیڈینٹی یو مائٹ ہیو ہیڈ، اس سے پہلے اگر آپ کی کوئی شناخت تھی تو آپ نے اس کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا جی۔ انہوں نے کہا جی یہ جو شخص محمد مرے ہے اس کو القاعدہ نے پیدا نہیں کیا ہے، اس کو فرانس نے پیدا کیا ہے، اور پھر ایک ساحلی علاقے کا وہ تذکرہ کرتا ہے جہاں کے دونوں آبادیاں رہتی ہیں، 8,40,000 آبادی ہے جس میں 2,40,000 مسلمان ہیں جی، افریقہ سے آئے ہوئے ہیں، فرانس سیکنڈ لارجسٹ سٹی ہے یہ، آئیڈیالوجیکلی عام طور پہ کہتے ہیں کہ if you are a in France, one researcher summarized you can be of any descent but if you are a French citizen you cannot be an Arab۔ اگر آپ فرانسیسی شہری ہیں تو آپ دیکھیں افریقہ پہ قبضہ رکھا ہے انہوں نے، الجزائر پہ، وہاں سے لوگ آئے، وہاں سیٹل ہو گئے، اب ان کے لیے پرابلم پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو شہر ہے ایک ساحلی شہر جس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، دوسرا بڑا شہر ہے مارسیلی اسے کہتے ہوں گے جی، MARSEILLE، مارسیلی، پتہ نہیں ای بولتا کہ نہیں مارتا، مارسل بولتے ہوں گے شاید، میں نے چیک نہیں کیا اس کو۔ کہتے ہیں وہاں وہ مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، وہاں کی آبادی میں مسلمانوں کو کوئی آپ خراب بستیوں میں آباد نہیں کر سکتے، ان سے ایکول سلوک ہوتا ہے، وہاں کے آنے والوں کو لک آفٹر کیا جاتا ہے، اگر اچھا کھلاڑی ہے فٹ بال کا تو اس کو چیئر اپ کیا جاتا ہے، اس علاقے میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو اس لیے فرانس میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو، ان آبادیوں کو، افریقہ سے آنے والوں کو چھوٹی چھوٹی بستیوں میں قید رکھا ہے، نہ ان کو علم حاصل کرنے دیتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے دیتے ہیں، نہ ان کے پاس کچھ دولت ہے، نہ کچھ اور چیز ہے، نہ مطلب یہ کہ ان کی زندگیاں جو ہیں بڑی مزریبل بنا دی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ وہ حالات ہیں جو ان کو ٹیررسٹ انہوں نے اگر بنے تو بنایا ہے، اس کو القاعدہ نے نہیں بنایا۔ اس کی بات کی اسٹڈی آپ کیوں نہیں کرتے اور اس بات کو کیوں آپ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے؟ اچھا آرٹیکل ہے یہ سمجھنے میں کہ فرینچ ہوتا کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جی کلدیب میئر کا آرٹیکل ہے جی، جس میں انہوں نے کہا کہ بڑا اس کو سراہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں مذاکرات آگے بڑھے ہیں، اور صدر زرداری جو آپ آگے کیا کریں گے، ان کی لمیٹیشن بھی گنائی، انہوں نے کہا اپنی لمیٹیشن سمجھنے لگ گئے ہیں، اور آنے سے پہلے انہوں نے کیانی سے بھی ملاقات کی تھی اور گیلانی سے بھی کی تھی، ان کو اندازہ ہو گیا کہ آگے بڑھنے کے لیے انہیں کن لمیٹیشن کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جی امریکہ کے ساتھ بہت سی تلخیاں بھی آئی ہیں، طالبان اسلام آباد، ان کا خیال ہے کہ وہ جو واقعہ سوات پہ آپریشن ہوا تھا اگر نہ کرتے تو طالبان اسلام آباد پہ قبضہ کر لیتے۔ بہرحال یہ اس ملاقات پہ خوش ہیں جی۔ ایک آج انتظار حسین کا آرٹیکل ہے جو مشفق خواجہ صاحب پر ہے۔ مشفق خواجہ ان کے نظر میں بھی، سب کی نظر میں ایک محقق ہیں اور پار ایکسیلنس محقق ہیں، کوئی کم، لیکن ان کی نثر میں کمال ایک طنز و مزاح کا ایک انداز تھا۔ انہوں نے کالم لکھے ہیں جی، خامہ بگوشیاں، ان کے اس کا دوسری بھی ایک جلد چھایا ہوئی ہے، تو یہ ذکر اس بات کا کر رہے ہیں کہ وہ کمال کے کالم نویس سے بہت سے ادیبوں پہ انہوں نے فکر بازی کی ہے، وہ انہوں نے کوٹ بھی کی ہے۔ آپ جہاں میں اس کو کیا سنا کر اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تھا، لیکن سارے فکرے سنائے نہیں جا سکتے۔ مشفق خواجہ صاحب یاد رکھیے گا کہ ہمارے بہت اچھے لکھنے والے تھے، اور میرے خیال میں اس سے اچھا ادبی کالم جو ہے وہ کسی نے لکھا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سیاست پر انہوں نے لکھا تھا، ایک زمانہ تھا جب وہ سیاست پہ بھی لکھتے رہے تھے، اس وقت اس کا کالم کا نام تھا۔ ہارون رشید صاحب جی، آج میں نے بھی تاریخ پر لکھا ہے، میرا خیال میں تاریخ جھوٹ بول رہی ہے، ہمارے سامنے کنفیوز کر رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں تاریخ سے ہمیں سبق لینا چاہیے، یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا کچھ پتہ نہیں اور کچھ تھا۔ یہ کہتے ہیں یہ اشرافیہ وغیرہ جو طبقہ بدماشی ہے یہ کیا کر رہا ہے، اور کیسے ہمارے لوگ یہ اپنے اپنے خاندانوں کو پروجیکٹ کرنے کے لگے، سب کے خاندانوں کے بچوں کے نام گنوائے، ان کی قصہ کیا اپنے خاص اسلوب میں لکھا ہے۔ لیکن وہ میرا تو کہنا یہ ہے کہ ہمارے سامنے جھوٹ بہت سمجھ نہیں آتا۔ بشار الاسد کا ساتھ دیں یا ان لوگوں، یہ آمر ہے، ظالم ہے، لیکن کیا ہم امریکی جن باغیوں کی، ہمارے قذافی ہمارا لیڈر رہا تھا، ہیرو رہا تھا، بہت ہم اسٹیڈیم کا نام رکھ لیا۔ میں نے تو آج ہم قذافی کی لاش کو صدام حسین کے ساتھ پوسٹر لگائے، ہم نے لاہور میں یہ کیا، ہم کیا اپنی تاریخ سے کیسے؟ ویسے تو ہٹلر
اور ہم نے سلامی بھی دی ہے سب کانٹیننٹ میں علامہ مشرقی نے، اور میسلینی سے اقبال ملے تھے، اگرچہ تعریف تو نہیں کی لیکن بعد میں کچائی بھی کی. یہ ساری باتیں میں نے آج اپنے حساب سے عرض کی ہیں اپنے کالم میں، لیکن اس کا تذکرہ اس لیے آ گیا کہ اس میں تاریخ کا تذکرہ تعارن کیا. اور عرفان صدیقی صاحب دیر ہو جانے سے پہلے یہ اپنی ہی ایک پرانی نظم ہے کوئی کوٹ کر رہے ہیں، اور ایک سائیکالوجسٹ خاتون کا ایک گلٹ ہے جی، مثلا بچوں میں ہوتا ہے کہ انہوں نے شاید اپنے پیرنٹس کو لک آفٹر نہیں کیا. مجھے پتہ چلا کہ یہاں بھی کوئی ایک دو تھنک ٹینک میں جس میں سائیکٹسٹ ہمارے سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں، انہوں نے اس مسئلے پر گفتگو کی. یہ گلف نیوز سے انہوں نے ایک لیٹر دیکھا ہے جس میں کسی خاتون نے اسی بات پہ لکھا تھا کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے پیرنٹس کو اس طرح لک آفٹر، تو وہ کیا اس گلٹ کے پیچھے کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اور کیا کہانیاں ہوتی ہیں جی. بہرحال اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کوئی کال اگر موجود ہے تو بات کرتے ہیں جی. مضامین کا سلسلہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میر صاحب میں راجہ بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی جناب. میر صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ قرارداد پاس ہوئی اس میں عافیہ صدیقی کا نام کہاں گیا؟ اس میں کنٹینر پر جو ٹیکس کی بات کی تھی وہ کہاں گئی؟ میں کہتا ہوں کہ یہ نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اتحادی حکمرانوں کے ساتھ مل کر باجماعت جھک گئے امریکہ کے آگے. ہم تو انہیں اپنا حکمران منتخب کرتے ہیں یہ، لیکن یہ امریکہ کے اعلیٰ قسم کے غلام ثابت ہوتے ہیں. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں میر صاحب کہ جو ہمارے فوجی شہید ہوئے سیاچن گلیشیئر میں، کیا ہمیں 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ٹھیک بات ہے جی. یہ بہرحال اب اس قرارداد پر بہت سی باتیں ہوں گی جی، مجھے یقین ہے. اور اب دونوں سیاسی پارٹیاں جو ایک طرح کی مخالفت میں تلی ہوئی تھیں انہیں بھی حکومت کے ساتھ ملنا پڑا. اب کہا جاتا ہے جی امریکی انفلوئنس تھا، سعودی انفلوئنس تھا، فلاں انفلوئنس تھا، کچھ بھی تھا. پارلیمنٹ کا فیصلہ آیا جی. اب میں کیا کروں مجھے بتائیے. ہماری پارلیمنٹ کی سوورنٹی کی بات کی جاتی، یہ ہے ہماری پارلیمنٹ سوورن جتنی بھی ہے، اور جب یہ فیصلے کرتی ہے تو کتنا سوچتی ہے، کتنا سوچ بچات کرتی ہے. کوشش تو کی تھی کہ وہ اس میں کوئی رسپانسبلٹی نہ لیں اور اس کو اون نہ کریں، کوئی بھی اس کی اونرشپ دینے کو تیار نہیں ہو رہا تھا. کہتا ہے جی گزارا ہو جائے ایگزیکٹو آرڈر سے آپ کر لیجئے گا یہ بات، لیکن ایگزیکٹو آرڈر سے کر لیجیے کہ مراد کہ ہمیں ذمہ داری نہ دیجیے. یہاں تو آپ کہیں صاحب اس کو نہیں کرنا ہے. پہلے ایک کال اور موجود ہے، بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم جی. یہ ابھی بات ہو رہی ہے قومی پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات کے حوالے سے، اور مختلف صحافی کچھ حضرات اس طرح اس پر تنقید کر رہے ہیں. ان لوگوں کو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے. حالات کے مطابق سمجھوتے کرنے پڑتے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے مقام پر مشرکین کی ان شرائط کو منظور کیا، ان شرائط کو مانا جو صحابہ تسلیم نہیں کر رہے تھے، قوم نہیں مان رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے مستقبل کی بہترین مفاد کے لیے ان شرائط کو تسلیم کیا، اور پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ وہی صلح حدیبیہ اسلام کے فتح میں بہت کلیدی کردار ادا کیا. تو اس پر اگر قوم متفق ہو رہی ہے، ہم امریکہ کے ٹکر کے نہیں ہیں، یہ بات سب جانتے ہیں. دیکھیں یہ صلح حدیبیہ کے ساتھ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو قوم نہیں چاہتی تھی اور لوگوں کی غیرت قبول نہیں کر رہی تھی، اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنایا، اور پھر ثابت ہوا تاریخ میں کہ وہی فیصلہ درست تھا. اور صلح حدیبیہ کو عام طور پر ایسے موقعوں پر ہم کوٹ کرتے ہیں جب کسی معاملے پر مصلحت کے تحت یا دینی مصلحت کے تحت، تقاضوں کے تحت کسی چیز پہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور اس بات کی گنجائش اسلام میں ظاہر موجود ہوتی ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آج کے حالات میں اس کا تجزیہ کیسے کیا جائے، اس کو سمجھا کیسے جائے اور کیسے اس کو دیکھا جائے. لیکن اگر مسلمان کی سوچ کا محور یہی ہو کہ وہ جو بات کرتا ہو اس کی دلیل اسلام سے لاتا ہو، قرآن سے لاتا ہو، سیرت رسول سے لاتا ہو، تو یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے جی. جو اس طرح سوچتے ہیں، جو اس طرح سوچتے ہیں، اس پر بات کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور بات زیادہ خوبصورتی کے ساتھ سمجھ بھی آتی کی جاتی ہے جی. ایک کال اور موجود ہے، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میر صاحب مرسلین بول رہا ہوں کراچی سے. جی مرسلین صاحب. حضرت میں آپ سے ٹیلی فون اس واسطے کیا ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. میں نے 2 دن پہلے جو آپ سے کہا تھا کہ جی آپ لوگ جو ہے نا حکمرانوں کو خوشنودی کے واسطے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو آپ کو ذرا ناگوار گزرا تھا. تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے جذبات کو ٹھیس پوچھیے. لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ان مسئلوں کو جو ہے ہمارے یہاں کراچی میں 8 دن سے پانی نہیں آ رہا ہے، ہم پانی سے ترسے ہوئے ہیں. حضرت آپ کا مسئلہ ہائی لائٹ کیا کریں ہمارے مسائل کو، بس میری آپ سے ریکویسٹ ہے معذرت کے ساتھ. جی مجھے وہ یاد بھی نہیں کون سی بات ہوئی تھی، لیکن یہ ان کی معذرت بھی اپنی جگہ. لیکن بات ہے کہ پانی نہیں آیا. دیکھیے کراچی کے مسائل بہت گمبھیر ہیں جی. میں نے زندگی کے نصف سے زیادہ حصہ کراچی میں گزارا ہے، اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں اور کیسے ہیں. اللہ وہاں کے بھی حالات ٹھیک کرے، پورے پاکستان کے حالات بھی ٹھیک کرے. ہر جگہ تشویشناک خبریں آ رہی ہیں جی، ہر جگہ عدالتیں لگی ہوئی ہیں جی،
اور فیصلوں پہ عمل بھی نہیں ہو رہا جی. بہرحال اللہ انشاءاللہ بہتری کرے گا. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.